بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ ہیوم کا تعصب، پیج وہی جا رہا ہے، یعنی کہ 89، اور شہادت اور معجزات مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے کہ انگریز اس کو نہیں مانتے ہیں، سائنسدان اور سائنٹسٹ وغیرہ اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن قدرت کے آگے تو ہر بے بس ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ڈائریکٹ قدرت کرتی ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ ہیوم کا تعصب۔ اب اگر یہی واقعہ کسی نبی کی طرف منسوب کر کے معجزہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزدیک اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ اس قسم کی شہادت خود اپنی تکذیب ہے، حتیٰ کہ جس معجزہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت و استدلال کی بجائے محض تمسخر انگیز چیز ہے۔ مذہب کے نام سے لوگ ہمیشہ مضحک و خرافات انسانوں کے دام میں آ جاتے ہیں، لہٰذا مذہب کی طرف نفس انتصاب ہی معجزہ کے ہیلا و فریب ہونے کا پورا ثبوت ہے۔ مذہب جیسی مقدس شے کی تائید میں لوگ بے ضرر کذب و افتراء سے باک نہیں کرتے۔ پیمبر معاذ اللہ عزت پیمبری کے شوق میں ہر طرح کے خطرات کو گوارا کر سکتا ہے اور مکروہ اعتیال پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ انسان زود و احتقاد اور بابتی عجائب پسند ہے۔ معجزات کا قبول عام اور بآسانی شائع و ضائع ہو جانا خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ انسان میں عجائب پرستی کا کیسا شدید میلان ہے، اور اس لیے عجائب پرستی کے تمام بیانات کو بجا طور پر اشتباہ کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر معجزات اور فوق الفطر باتوں کے خلاف ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد زیادہ تر جاہل اور وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا ویلاگ یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ، یعنی ویلاگ نمبر 5 میں بقیہ حصہ اس کا پیش کریں گے۔ چوتھا ویلاگ ہمارا یہاں پر بند ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ یہ دنیا جہان بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آبودانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ و شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی مجھ پہ عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔